تھوڑے سے بڑے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں، حسن یا حسین دونوں میں سے کوئی آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ اترو، یہاں پر تو میرے نانا بیٹھا کرتے تھے، بچے ہیں، میرے نانا بیٹھا کرتے تھے، میرے نانا کی جگہ پر آپ کیسے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کی تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے ان کو اٹھایا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور اپنے پاس بٹھایا۔ میں نے کہا ہاں بیٹا آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ بالکل آپ کے نانا کی جگہ ہے اور ان کے صدقے سے ہمیں ملی ہے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں ممبر رسول کے اوپر بیٹھا، میرے پاس حسین آئے اور آ کر کہا اترو میرے نانا کی جگہ سے، بچے تھے، اترو میرے نانا کی جگہ سے، جاؤ اپنے بابا کی جگہ پر۔ عمر کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکلے۔ میں نے کہا حسین میرے بابا کا تو کوئی ممبر ہی نہیں، میرے بابا کا تو بھی ممبر ہی نہیں ہے، مجھے یہ سب کچھ تیرے نانے کے صدقے کے اندر ملا۔ حضرات حسین کریمین کے ساتھ حضرات صحابہ کرام بہت زیادہ محبت رکھا کرتے تھے، اور ان دونوں حضرات کی اپنی زندگی عبادت سے، زہد سے، تقوی سے، سخاوت سے بھرپور ہے۔ سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ واقعہ کربلا کے ایک شاہد، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مکہ سے مدینہ تک بھری جوانی کے اندر 35 پیدل حج کیے ہیں۔ مدینہ سے مکہ 35 حج کیے تھے، پیدل، سواریاں بھی تھی اس زمانے میں لیکن پیدل جایا کرتے تھے۔ اس طرح سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 25 حج پیدل کیے ہیں، اور عبادت کا یہ عالم تھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ وضو کرتے تھے نا نماز کے لیے تو ان کے جسم کے اوپر کپ کپ اتاری ہوتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ اتنے بڑے خاندان کے چشم و چراغ، آپ اس طرح کپ کپ آتے ہیں؟ وہ کہتے تمہیں پتہ نہیں کہ میں کس کے سامنے پیش ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور جب مسجد کے دروازے پر آتے تو پہلے آ کر عرض کرتے کہ اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں، میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، میں اپنے آپ کو مخلوقوں میں سب سے بدتر سمجھ کر تیرے سامنے پیش ہوا ہوں۔ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی، اور ان کی سخاوت کیا تھی؟ ایک مرتبہ دونوں حضرات حج کے اوپر جا رہے تھے، مکہ سے مدینہ سے مکہ کی طرف، درمیان میں ان کی سواری جس کے اوپر زیادہ راہ تھا وہ گم ہو گئی۔ چلتے چلتے ایک گھر کے پاس پہنچے، چھوٹی سی جھونپڑی ایسے، وہاں پر گئے، اٹھنی سے اترے، ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہوئی تھی، ان سے پوچھا کہ اماں کچھ کھانے کو یا پینے کو مل جائے گا؟ تو کونے میں ایک لاغر سی بکری کھڑی ہوئی تھی، اماں نے کہا بیٹے اس کا دودھ پی لیں آپ لوگ۔ دونوں حضرات نے دودھ پی لیا، پھر پوچھا کہ اماں بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ اماں نے کہا بیٹا یہی بکری ہے، تم میں سے کوئی ذبح کر لے، ذبح کر کے دے دو، میں تمہیں پکا کر دے دوں گی۔ اماں بھی اماں تھی، ایک ہی بکری گھر کے اندر، اللہ جس کو اعزاز دے کہ وہ اہل بیت کی مہمان نوازی کر رہی تھی، ان کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے۔ بکری ذبح کی، کھانا کھا لیا۔ جب یہ دونوں حضرات جانے لگے تو کہنے لگے کہ ہم دونوں قریشی ہاشمی ہیں، ہم دونوں قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہیں، اماں کبھی آپ لوگوں کا چکر لگے تو ہمارے پاس بھی تشریف لے کر آئیے گا۔ دونوں حضرات چلے گئے۔ شام کو خاتون کا شوہر آیا، اس نے آ کر کہا کمال کرتی ہو تم، ایک ہی بکری تھی، اجنبی مسافروں کو تم نے کھلا دیا، اب ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا مسافر تھے، میں نے کھلا دی اللہ کے لیے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ میاں بیوی مدینہ منورہ کے اندر چلے گئے، بھوک کے ستائے ہوئے، بدحالی کے ستائے ہوئے، مفلوق الحال ہو کر۔ وہاں پر یہ لوگ کچھ چیزیں جمع کر کے وہ بیچتے تھے اور اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن یہ ایسے کوڑا وغیرہ یا جو چیز جمع کرتی تھی جمع کر رہی تھی، تو سامنے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ اماں مجھے پہچانا؟ میں نے کہا بیٹا میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ حضرت حسن نے عرض کیا کہ میں وہ قریشی نوجوان ہوں جس کے لیے آپ نے بکری کو ذبح کیا۔ تو اس نے کہا ہاں میں نے پہچان لیا۔ میں نے کہا اچھا۔ اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ 1000 بکریاں ان کو دے دو۔ کتنی؟ 1000 بکریاں ان کو دے دو، اور کہا کہ گھر سے جا کر 1000 دینار لے کر آؤ۔ 1000 دینار یعنی سونے کے سکے، وہ ان کے ساتھ اٹھا کر لے جاؤ، یہ اماں نہیں اٹھا سکتی۔ اماں بڑی خوش ہو گئی۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ اب میرے بھائی کے پاس جائیں آپ۔
میرے بھائی کے پاس جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں واقعی میں ان کا بھائی ہوں۔ پوچھا کہ اماں میرے بڑے بھائی نے کیا دیا ہے؟ اماں نے کہا 1000 بکریاں دی ہیں اور 1000 دینار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میری طرف سے بھی 1000 بکریاں اور 1000 دینار آپ کو دے دیں۔ 2000 بکریاں اور 2000 دینار لے کر پھر یہ گئی مسلم بن عقیل کے پاس۔ ان کے پاس جب گئی تو انہوں نے پوچھا کہ ان دونوں نے آپ کو کیا دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دونوں نے 2000 بکریاں اور 2000 دینار دیے ہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ میرے چچا زاد بھائی ہیں، ایسے کروں 2000 بکریاں اور 2000 دینار آپ میری طرف سے لیں۔ یہ اماں جان اور یہ بابا اپنے ساتھ 4000 دینار اور 4000 بکریوں کا لیور لے کر گئے ہیں ساتھ میں۔ یہ ایک بکری کا بدلہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے دیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک سوالی آئے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان کی تعریف کی، ان کے پاس بیٹھے رہے تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت آپ جتنی چیز کے قابل ہیں نا میں آپ کو اتنی تو نہیں دے سکتا، میرے پاس تھوڑا بہت ہے وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ میں کہا دے دیں تھوڑا بہت جو بھی ہے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خادم کو حکم دیا اور کہا کہ گھر کے اندر جاؤ 3 لاکھ درہم پڑے ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 3 لاکھ درہم۔ یہ الفاظ نہیں ہیں، مستند کتابوں میں باتیں ہیں، اور یہ سخاوت اہل بیت کی ہے، ایرے غیرے کی نہیں ہے، ہم جیسوں کی نہیں ہے۔ اہل بیت کی سخاوت ایسے نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے انہوں نے تربیت کس سے لی تھی؟ فاطمہ سے لی تھی، اور فاطمہ کی تربیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، وہ اپنے گھروں سے تربیت لے کر آئے تھے۔ 3 لاکھ درہم اس کو عطا کیے ہیں اور کہنے لگے کہ حضرت ابھی میرے پاس یہی کچھ تھا، اگر اور بھی ہوتے تو میں آپ کو اور بھی عطا کر دیتا۔ یہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سخاوت تھی۔ نماز کا یہ عالم، زہد کا یہ عالم، تقوی کا یہ عالم، بڑوں کے احترام کا یہ عالم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آیا ایک حاکم وقت تھا مروان، اس نے کہا ابو ہریرہ میں آپ کو دیکھتا ہوں، میں آپ سے ایک بات سے ناراض ہوں۔ کس بات سے؟ اس نے کہا کہ آپ کے دل میں نا حسن حسین کی بڑی محبت ہے۔ تو ابو ہریرہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ نے کہا میں ان آنکھوں کو کیا کروں، میں ان کانوں کو کیا کروں؟ ان آنکھوں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور حسین کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھایا ہوا تھا، ان کے پاؤں حضور علیہ السلام کے سینے مبارک کے اوپر لگ رہے تھے، وہ سینہ کہ جس کی قرآن قسم اٹھاتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ بولا ان کانوں کو میں کیا کروں؟ ان کانوں نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ حسن اور حسین، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ میں کیا کروں ان کانوں کو؟ ان کانوں نے سنا ہے رسول اللہ کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے ہما ریحان عطایا، یہ دونوں میرے ریحان کے پھول ہیں، حسن اور حسین یہ میرے پھول ہیں۔ اور حسن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، آپ نے سلام کیا، آپ نے سلام نہیں سنا، حالانکہ بڑی عمر کے تھے۔ ساتھی بیٹھے، انہوں نے کہا حضرت حسن گزرے، انہوں نے آپ کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا اچھا یار میں نے جواب نہیں دیا، تو پیچھے دوڑے۔ نے کہا حضرت رک جائیں، آپ بڑے ہیں، وہ آپ کے بھتیجے ہیں۔ نے کہا نہیں، میں نے حضور علیہ السلام سے کئی مرتبہ سنا ہے کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، میرا اللہ اس حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان اللہ رب العزت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے صلح کروائے گا۔ اور وہ صلح کب ہوئی ہے؟ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کے اندر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے جب بیعت کی ہے تو وہ لوگ جو لشکر حسن کی طرف سے تھے تیار تھے، کہتے ہیں ہمارے اندر اتنا جوش تھا، اتنا جذبہ تھا
ہمارے سامنے دنیا کی کوئی فوج بھی آ جاتی ہم اس کو ختم کر دیتے، لیکن امام حسن رضی اللہ عنہ نے جب یہ صلح کی ہے تو ہم گئے، حضرت آپ نے شکست خوردہ ہو کر آپ نے کیوں صلح کر لی؟ حضور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے نانا نے مجھے فرمایا تھا کہ حسن اللہ تجھے سرداری دے گا اور اللہ تیرے ذریعے دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے، یہ اللہ نے مجھ سے کام لینا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں حضرات سے بڑا کام لیا ہے۔ ہمارے سامنے صرف واقعہ کربلا تھا کہ کربلا کے اندر ان کے ساتھ ظلم ہو گیا، ان کے پیچھے ایک بہت بڑی شخصیت ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک الگ کردار ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل مدینہ کی بھی محبت آپ کے ساتھ ہے، اہل مکہ کی محبت بھی آپ کے ساتھ ہے، پوری مسلمانوں کی محبت آپ کے ساتھ ہے۔ جب آپ کی عمر 56-57 سال ہے، یزید والی بنا ہے، تو کوفہ کے اندر سے لوگوں نے خطوط بھیجنے شروع کر دیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجے گئے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کتابوں کے اندر لکھا کہ 12,000 خطوط آئے، ایک جگہ پر لکھا 18,000 خطوط آئے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ایک کوفی نے آ کر مسئلہ پوچھا، کوفہ والے نے، کہ حضرت مجھے یہ بتائیں کہ احرام کی حالت کے اندر اگر مکھی کو مار دیا جائے تو اس کا کیا جرمانہ ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی طرف دیکھا، اس نے کہا کوفی، تم مکھی کے بارے میں پوچھتے ہو، تم لوگوں نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا، اس کے بارے میں تو تم لوگوں نے نہیں پوچھا، اتنا بڑا دھوکہ تم نے نواسہ رسول کے ساتھ کر دیا۔ حضرات صحابہ کرام کے دل کے اندر بڑا درد تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 10 محرم الحرام کو میدان کربلا کے اندر پہنچے ہیں، آپ کے ساتھ 70 یا 72 ساتھی تھے، اور اس طرف سے پہلے 1000 کا لشکر آیا، پھر دوسرا 1000 کا لشکر آیا، پھر اس کے بعد شمر ذی الجوشن 4000 کا لشکر لے کر آیا، 6000 کا لشکر اور ایک طرف 72 ساتھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 9 محرم الحرام کی رات کو، 10 کی رات کو، صبح جمعہ تھا، آپ نے اپنے اہل بیت سے، اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ دیکھو یزید مجھے چاہتا ہے، یزید مجھے جھکانا چاہتا ہے، مجھ سے بیعت لینا چاہتا ہے، ایسے کریں اگر آپ لوگ چلے جائیں، ان کی میرے ساتھ طلب ہے، یہ لوگ مجھے شہید کر دیں گے، ان کو سب کچھ حاصل ہو جائے گا، آپ لوگ جانا چاہیں تو چلے جائیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان ساتھیوں میں سے کوئی ایک ساتھی بھی پیچھے نہیں ہٹا، موت سامنے نظر آ رہی ہے، 6000 کا مقابلہ 70-72 کیا کرتے؟ حضرت امام حسین نے خطبہ دیا اور پوچھا، اے لشکر، مسلمانوں کا لشکر ہے تو مجھے بتاؤ، کیا اس وقت زمین کے اوپر مجھ سے زیادہ عظیم انسان تمہیں کوئی نظر آتا ہے؟ کیا اس زمین کے اوپر میرے خون سے زیادہ حرمت والا کوئی خون ہے؟ اگر تم لوگ زیادہ عزت والے ہو، عظمت والے ہو، اب اذان دی جائے گی، دیکھ لینا اذان میں میرے نانے کا نام آتا ہے یا تمہارے نانے کا نام آتا ہے؟ نماز پڑھو گے میرے نانے کے نام کے بغیر، نماز پڑھ کے دکھاؤ، اذان دے کر دکھاؤ، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں باطل کے پیچھے چل پڑے ہو؟ لیکن جب اقتدار کا نشہ ہو، جب طاقت کا نشہ ہو، اس وقت بندے کو حق نظر نہیں آتا، حق نظر نہیں آتا۔ شمر نے کہا یا تو آپ بیعت کریں گے یا ہم آپ کے ساتھ قتال کریں گے۔ حسین نے فرمایا کہ جھک کر بیعت کرنے والا حسین بھی نہیں ہے، میں جھک کر بیعت نہیں کروں گا، اگر تم چاہتے ہو یا کوئی مطالبے ہیں تو لے چلو، مجھے وہاں پر لے چلو۔ شمر نے کہا نہیں، ہم آپ کو یہاں پر مجبور کر دیں گے۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں گردن تو کٹا سکتا ہوں لیکن باطل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ میدان کربلا کے اندر ایک 55-56 سالہ بابا، اس سے بڑا دلیر پوری دنیا کے اندر، تاریخ اسلامی کے اندر ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہیں، بیٹے کا لاشا، بھتیجے کا لاشا، رشتہ داروں کے لاشیں، عزیز و اقربا کے لاشیں، لیکن فرماتے ہیں عینی شاہد کہتے ہیں جو میدان کربلا کے اندر موجود تھے، کہتے ہیں کہ حسین کے ہاتھ میں جو تلوار تھی، حسین جس طرف جاتے تھے وہ ایسے جاتے تھے جیسے شیر جاتا ہے،
اور سامنے والے جو لشکر والے تھے وہ ایسے ڈر کر بھاگتے تھے جیسے بکریاں شیر سے ڈر کر بھاگتی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری وقت تک یزید کی سرداری کو تسلیم نہیں کیا، باطل کو حق نہیں مانا۔ آپ کا آخری وقت قریب ہے، آپ پانی پینے کے لیے فرات کے کنارے گئے ہیں، ایک آدمی نے تیر مارا ہے، آپ کے جبڑوں پر لگا ہے، تکلیف ہوئی، اس آدمی کو دیکھا، کہنے لگے کہ اللہ تجھے کبھی سیراب نہ کرے، اللہ تجھے کبھی سیراب نہ کرے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اسی وقت اس آدمی نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، لشکر والے تھے اس کے لیے ٹھنڈا دودھ لے کر آئے، اس نے کہا مجھے اور دو، اور دودھ پلایا اور پانی پلایا، اس کی پیاس ختم نہیں ہو رہی تھی۔ امام حسین دیکھ رہے ہیں، امام حسین کے سامنے یہ آدمی پانی پیتے پیتے اس کا پیٹ پھٹا اور وہیں پر وہ مر گیا۔ ایک آدمی نے حملہ کیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے کو لگا، امام حسین نے فرمایا کہ اللہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ امام حسین کی شہادت سے پہلے وہ آدمی جب چلا ہے، گھوڑے کے اوپر دوڑا ہے، تو گھوڑے کی اس کا پاؤں ایسے درمیان میں لٹکا ہے اور خود نیچے گرا، جب نیچے گرا ہے تو پتھریلی زمین تھی، پتھر لگتے لگتے اس کا سر ٹوٹ گیا، اس کے بازو ٹوٹ گئے، اس کا جسم ٹوٹ گیا، سارے اس کے ٹکڑے میدان کربلا کے اندر اسی وقت امام حسین کے سامنے بکھر گئے اور اس کا صرف پاؤں وہاں پر رہ گیا تھا۔ جب علی اصغر کی شہادت ہوئی ہے، امام حسین نے ان کا ایسے خون اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ میدان کربلا کے اندر جتنے شہداء کربلا کے قاتل تھے ان میں سے سارے کے سارے عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے ہیں۔ امام حسین کا کچھ نہیں بگڑا، اہل بیت کا کچھ نہیں بگڑا، اللہ نے تو ان کو تمغہ دے دیا ہے۔ قیامت کی صبح تک امام حسین کا تذکرہ حق کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ جہاں جہاں بہادری کی داستان آئے گی وہاں وہاں امام حسین کا تذکرہ آئے گا نا بھائی؟ جہاں جہاں بہادری کی داستان آئے گی وہاں وہاں امام حسین کا تذکرہ ہوگا، جہاں جہاں حق گوئی کی بات آئے گی وہاں وہاں امام حسین کا تذکرہ ہوگا، جہاں جہاں باطل کو روندنے کی بات آئے گی وہاں وہاں امام حسین کا تذکرہ ہوگا، جہاں جہاں کفر کو دبانے کی بات آئے گی، حق کو بچانے کی بات آئے گی، اپنے آپ کو کٹوانے کی بات آئے گی، امام حسین کا تذکرہ سب سے پہلے ہوگا۔ امام حسین کامیاب ہو گئے۔ یزید کا کیا بنا؟ یزیدی لشکر کا کیا بنا؟ آج پوری دنیا کے اندر کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا نام یزید رکھا جائے، کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا۔ یزید ظلم کا استعارہ بنا، ایک طرف ظلم تھا ایک طرف حق تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے چاہتے تسلیم کر لیتے، اجازت تھی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے اندر قربانی دے کر پوری امت مسلمہ کو پیغام دیا جو ان کے نانا نے فرمایا تھا، افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر او کما قال۔ جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا بہترین جہاد جابر ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جان تو دے دی اپنے گھر کی، اپنے گھر کے لوگوں کا خون تو بہا دیا، ان کو شہید کروا دیا، خود شہید ہو گئے، لیکن ظالم بادشاہ کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا ہے۔ اور آخری بات، میدان کربلا کے دو پیغام یاد رکھے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، پہلے نمبر پر کبھی باطل کے سامنے نہیں جھکنا ہے۔ باطل جتنا بھی طاقتور بن کے آ جائے نا، یہ ہم نے شروع سے سیکھا ہے، باطل ہمیشہ دب کر ہی رہتا ہے۔ جتنا بھی طاقتور بن کر آئے، آپ حق کے اوپر ہیں، باطل کے سامنے نہ جھکیں، اللہ آپ کو شان عطا فرما دے گا، اللہ آپ کو شان عطا فرمائے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو بہادر مسلمان، قوی مسلمان بزدل سے زیادہ پسند ہے۔ بہادری اپنے بازوؤں کے اندر پیدا کریں۔ آج ہمارے اندر سے بہادری کو چھین لیا گیا ہے۔ امام حسین بہادروں کے سردار تھے، ہم اگر حسینی ہیں تو اپنے اندر بہادری پیدا کرنی پڑے۔ دوسرے نمبر پر عین کربلا کے میدان کے اندر ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہیں، خون ہی خون ہے۔ نماز کا ٹائم ہوا، امام حسین نے فرمایا کہ حسین اس حالت کے اندر بھی نماز کو نہیں چھوڑے گا، حسین اس حالت کے اندر بھی نماز کو نہیں چھوڑے گا۔
امام حسین رضی اللہ عنہ نے لاشوں کے بیچ میں وہاں پر نماز پڑھی ہے، اور اگلی نماز سے پہلے پہلے آپ شہید ہو گئے۔ یہ ہمیں پیغام دے کر گئے، تمہارے اوپر جتنے مصائب آ جائیں، جتنی تکلیفیں آ جائیں، جتنی پریشانیاں آ جائیں، تم نے نماز کو نہیں چھوڑنا ہے۔ آج ہمیں خیراتیں کرنا یاد رہا، دیگیں پکانا یاد رہا، سبیلے لگانا یاد رہا، قرآن خوانیاں کروانا یاد رہا، ماتم سننا یاد رہا، گھر ہاتھوں کے اندر وہ ایک علامتیں پہننا یاد رہا، کالے کپڑے پہننا یاد رہا، نوئے موبائلوں کے اوپر لگانا یاد رہا۔ نماز کو ہم بھول گئے، نماز کو ہم بھول گئے، جس کے بارے میں امام حسین نے فرمایا تھا اگر زندگی کے اندر نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر حسینی ہو، امام حسین کے ساتھ سچی محبت ہے، اپنی زندگی کے اندر نماز کو لے کر آؤ۔ اپنے گھروں کے قریب آپ کی جو مساجد پڑتی ہیں، اپنی مساجد کو آباد کرو۔ یہ یوم عاشوراء، میدان کربلا اور 10 محرم الحرام کے یہ دو پیغام، اپنے بازوؤں کے اندر بہادری پیدا کرو، ظالم کے سامنے نہ جھکو، ظالم کے سامنے نہ جھکو، حق بات کے اوپر ڈٹ جاؤ، حق بات کہے اور ڈٹ جائے، پھر سر بھی چاہے کٹ جائے، خون بہے، دشمن